جی. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جی یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، صدمے پر اپنے رخساروں کو پیٹنے والا ہم میں سے نہیں. صدمہ لاحق ہو، کوئی عزیز فوت ہو جائے، اپنے رخساروں کو پیٹنے والا ہم میں سے نہیں ہے. وشق الجیوب، اور اپنے دامن کو پھاڑنے والا، اپنے دامن کو تار تار کر دے صدمے پر. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارنے والا، جیسے عصبیت کی پکاریں، قومی تعصب، لسانی تعصب، اور بہت سے تعصبات جاہلیت کی جو بھی رسوم بد ہیں ان کا طلب کرنے والا، ان کا دعوے دار. شیخ الاسلام کی کتاب ہے امور جاہلیت پر، اس کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت مفید اور کارآمد کتاب. تو فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے کہ جس حدیث میں لیس منا کے الفاظ ہوں کہ فلاں شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوگا. تو جو شخص صدمے میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور سینہ کو بھی کرے، بشق الجیوب، اور اپنے دامن کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. صدمے سے آنکھوں سے آنسو روا ہو سکتے ہیں، آنسو جاری ہو سکتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رو پڑتے تھے، یعنی صدمات کو دیکھ کر. اپنا بیٹا آپ کا ابراہیم آپ کی جھولی میں دم توڑ، اور یہ بڑے صدمے والی بات ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیٹے بھی فوت ہوئے. اللہ اکبر. یہ توحید کا نقطہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹوں کو بچا نہیں سکے. پہلے بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے. ابراہیم تقریباً 1.5 سال زندہ رہا، تو اس کی زندگی کی امید ایک قائم ہو گئی. 1.5 سال زندہ رہا، لیکن 1.5 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئی. اور پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی. اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے کہ ان العین تدمع ان القلب یحزن، کہ دل میں غم ہے، حزن ہے، اور آنکھوں میں آنسو. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر زبان سے ہم کیا کہیں گے؟ صرف وہ کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کی باتیں ہو رہی، یہ پروردگار کا امر ہے، اس کی قضاء اور قدر ہے، اس کی رضا پر ہم راضی ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں غم بہت ہے، مگر پروردگار کا امر اس پر ہم راضی ہیں. یہ صبر اللہ اقدار اللہ. لیکن یہ رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، اس کے منافی نہیں ہے، اس کے منافی نہیں ہے. جی. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد اللہ بعبده الخير، کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، ارادہ فرما لے، عجل له العقوبة في الدنيا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جلدی سزا دے دیتا، اس کی سزا دنیا ہی میں دے کر ختم کر دیتا. اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کی خیر کی تدبیریں فرماتا ہے، اپنے بندوں کے لیے خیر کے فیصلے فرماتا ہے، خیر کے ارادے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے کہ میں اس بندے کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ خیر کرنی، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی سزا دنیا میں اس کو دے دیتا. دنیا میں تکلیفیں، دکھ، درد اس کو لاحق ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بخیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے، اس سے چھینتا ہے. مثلا صحت لے لیتا ہے، مرض دے دیتا ہے، اولاد دے کر چھین لیتا ہے، اس سے لیتا ہے، مال دے کر
چھین لیتا ہے اس سے لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہے. بھلائی ان ظاہر اس کا شر اور مکروہ ہے، بر حقیقت میں یہ بھلائی پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس سے لیتا ہے. یہ بھلائی کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں اس کو عطا فرما دے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحمى حظ كل مؤمن من النار، کہ بخار جو ہے ہر مومن کا جہنم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی شخص کو کثرت سے بخار دیتا ہے، کثرت سے، تو اس کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا اگر وہ مومن ہے، اگر موحد ہے، عقیدے کی صحت شرط ہے. کثرت سے بخار ہوتا ہے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو اس کو دنیا میں مل رہا ہے. پھر قیامت کے دن اس کو جہنم کا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. لیکن یہ مومن کے لیے. اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم، لا تسبوا الحمى، بخار کو گالی مت دیا کرو، بخار کو گالی مت دیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ انہا لتنفی الذنوب عن العبد کما ینفی الکیر خبث الحدید. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بخار جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو یوں ختم کرتا ہے، یوں مٹا دیتا ہے جیسے کیر، یہ بھٹی جو ہے یہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی. بھٹی میں لوہا ڈال دو تو اس کی میل کچیل دور ہو جاتی. فرمایا کہ اس طرح بخار جو ہے وہ مومن کے گناہوں کو اور اس کی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے جب بخار کی یہ تعریف سنی، اتنی فضیلت سنی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں مبتلا کر دے، مگر اتنا شدید نہ ہو کہ میں نمازوں روز سے غافل ہو جاؤں، جہاد سے غافل ہو جاؤں. نہیں، اتنا ہو کہ میں تیری اطاعت کے کام بھی کرتا رہوں اور کسی نیکی سے میں قاصر نہ رہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی شخص ملا، مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ کو گرم پایا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. تو یہ ایک فضیلت ہے. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی کو بخار ہوتا، صحابہ پوچھتے انک لتوعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے ایک شخص کو تمہارے 2 افراد کے برابر بخار ہوتا ہے. اشد البلاء الانبیاء. یہ تکلیف، ان تکلیفوں پر صبر، یہ صبر اللہ اقدار اللہ، یہ ایمان کا بڑا مضبوط شعبہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے مجھے 2 افراد کے برابر بخار ہوتا. صحابہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کی بعد اوقات ہم تیمارداری کرتے، آپ کو بخار ہوتا، ہم فاصلے پر بیٹھے ہوتے، اتنے فاصلے پر بھی اللہ کے پیغمبر کی بخار کی تپش ہم تک پہنچ رہی ہو. یہ صبر اللہ اقدار اللہ. فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ شر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، وہ گناہ کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، دنیا میں تکلیفوں کو روک لیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ان گناہوں کی پوری سزا دے گا. دنیا میں سزا نہیں دیتا، سزا روک لیتا. اب دنیا میں ایک انسان صحت مند، توانا، فرعون کے بارے میں آتا ہے کبھی اس کو سر میں درد تک نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، نعمتوں کا پروردہ، اور کبھی کوئی مرض چھو کر نہیں گیا. لیکن یہ کوئی عافیت کا راستہ نہیں، خوشخبری نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن چن کر ایک گناہ کا جو ہے وہ اس کو عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان نازل ہوا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو شخص کوئی گناہ کرے گا وہ سزا دیا جائے گا، اس کو ضرور سزا ملے گی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک کوہرام بپا ہوگی. گناہ تو ہر شخص کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو. اگر سزا ملے گی تو جہنم سے کون بچے گا؟ ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ ہذہ قاسمۃ الظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی. قاسمۃ الظہر یہ آیت، قرآن نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیے، خون بہا دی، ندیاں بہا دی، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ آیت ہماری کمر توڑ دی. اس نے
کہ جہنم سے پھر کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم شاید کو سمجھے نہیں، الا تمرض تم بیمار نہیں ہوتے، الا تنصب تم تھکتے نہیں ہو، یہ تکلیف ہے، الا یصیبک اللأواء تمہیں تکلیفیں لاحق نہیں ہوتی ہیں، یہ ان گناہوں کی سزا جو دنیا میں مل جاتی اور اللہ قیامت کے دن کے لیے پاک صاف کر دے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں تکلیف زدہ نہیں ہوتا، بس فائدہ ہی فائدہ اور صحت ہی صحت اور بہتری ہی بہتری، اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جو گناہوں کا معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھے گا، اور قیامت کے دن گناہوں کی ایک ایک گناہ کی پوری پوری اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بدلے کا بڑا ہونا یہ پریشانی کے بڑے ہونے کے ساتھ، ابتلاء اور آزمائش کی بڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ جتنی آزمائش بڑی ہوگی، مصیبت بڑی ہوگی، اتنا اس کا اجر بھی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی خاندان سے محبت کرتا ہے، کسی گھرانے سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو ان آزمائشوں میں راضی ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو ان آزمائشوں میں ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ تو آزماتا اللہ تعالیٰ، تکلیف اللہ کے امر سے آتی، اگر آپ اس پر ناراض ہوں گے تو یہ ناراضگی اللہ کے امر سے ہوگی، اس کے فیصلے سے، اس کی قضاء و قدر سے ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسبوا الريح فإنها تأتي بأمر اللہ، ہوا کو گالی مت دو، اگر آندھی چلتی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، گھر کی چھت اڑ گئی، کوئی دیوار ٹوٹ گئی، ہوا کو گالی مت دو، فإنها تأتي بأمر اللہ، وہ اللہ کے امر سے آتی، وہ اللہ کی مامور ہے، خود تھوڑی آئی، وہ اللہ کے امر سے آئی، وہ اللہ کی مامور ہے۔ تو یہ مقام بڑا تفصیل طلب ہے، بڑی اس میں لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں، صبر اللہ اقدار اللہ پر عظیمت کا مقام ہے۔ تو اس مقام کو سمجھیں اور اس مقام کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت کریں، اور جو صبر کے مواقع ہیں ان کو اختیار کریں۔ وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہ باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کا بیان، کیونکہ ریا کا تعلق بھی توحید سے ہے، اور ریاکاری کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کہا ہے، اس لیے اس باب کو کتاب توحید میں لائے۔ یہ بھی شرک اصغر، اور بعض ریا کی صورتیں یعنی شرک اکبر کو جا چھوتی، یعنی بعض ایسے امور ہیں جو شرک اکبر کو جا چھوتے، اس لیے ریاکاری کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو چیک کرو۔ امام اہل سنہ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تھوڑا سا توقف اختیار کرو، ٹھہرو تھوڑا سا، کوئی عمل، نماز کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو تو کچھ توقف اختیار کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو، حج کے لیے کیوں جا رہے ہو۔ اگر دل سے اللہ کی رضا کی آواز آئے یہ اخلاص ہے، اور اگر دل میں کسی اور کا خیال، فلاں بھی ہوگا، وہ دیکھے گا، وہ تعریف کرے گا، اور فلاں دیکھے گا، دنیا حاجی کہے گی، دنیا نمازی کہے گی، اور دنیا نیک کہے گی، یہ ریاکاری۔ اس ریاکاری کے اس خیال کو نکالو دل سے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس پاپی نفس میں اگر ریاکاری کے جذبات ہے، لڑو اس سے، ان خیالات کو نکالو۔ تو عمل میں ریاکار کون ہے؟ جو عمل کے ابتدا ہی سے ریاکاری کی نیت لے کر آئے، وہ ریاکار۔ لیکن اگر ایک شخص اخلاص سے آتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کے دوران اگر شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے
اگر وہ ریاکاری کا جو وار شیطان نے کیا ہے اپنے دل میں وہ جاگزین کر لیتا ہے، اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے، یہ بھی ریاکاری۔ لیکن اگر وہ شیطان سے لڑ رہے، شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے اور وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے اور شیطان سے جہاد کر رہا ہے، تو وہ شخص ریاکار نہیں ہے، یہ مجاہدہ ہے جس پر وہ اجر کا مستحق ہے۔ تو ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، شفیع نامی ایک تابعی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھے ایک حدیث سنائیے، مگر وہ حدیث ایسی ہو کہ اس میں صرف آپ ہوں اور اللہ کے پیغمبر ہوں، تیسرا کوئی شخص نہ ہو، مجلس ایسی ہو کہ صرف آپ دونوں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ ابو ہریرہ نے یہ بات سنی، کہا کہ ہاں ایسی بہت سی حدیثیں۔ اشارہ کیا سامنے ایک مقام کی طرف، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اتنی بات کہی اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گئے۔ بڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا، پھر شفیع نے کہا کہ وہ حدیث سنائی۔ شفیع یہ شین فا یا کے ساتھ ہے، ایک شفیع ہوتا ہے عین کے ساتھ، وہ نہیں، شفیع شین فا یا کے ساتھ۔ انہوں نے پھر تقاضا کیا وہ حدیث سنائیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میں بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر بے ہوش ہو کر گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ بے ہوش کیوں ہوئے؟ یا تو اس حدیث کے مضمون کو یاد کر کے، اور یا پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کو یاد کر کے کہ ایک زمانہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کی محبت، پیارے پیغمبر کی یاد ان کے دل کو تڑپاتی تھی کہ وہ صحبتیں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی وحی آنا بند ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عمر سے کہتے، عمر ہم سے ایک بڑی بھول ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی۔ 6-7 ماہ گزر گئے اللہ کے پیغمبر کے انتقال کو، اور ہم نے ام ایمن کی زیارت نہیں کی۔ ام ایمن نبی علیہ السلام کی دائی، نبی علیہ السلام کی مرضعہ، نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے والی، اس کی ہم نے زیارت نہیں کی، حالانکہ نبی علیہ السلام گاہے بگاہے جاتے تھے ام ایمن کے پاس، اور کبھی ام ایمن بھی آپ کے پاس آتی تو اللہ کے پیغمبر اپنی چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے۔ اتنا اس کا احترام، ہم اس کو بھول ہی گئے، فراموش ہی کر بیٹھے۔ عمر نے کہا فوراً چلو۔ اب یہ دونوں ساتھی ام ایمن کے گھر چلے گئے۔ ام ایمن دونوں کو دیکھ کر رو پڑی، زارو قطار رو رہی ہے۔ ابو بکر تسلیاں دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جدائی پر یقین ہم سب پریشان ہیں، لیکن یہ سوچو کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کی ضیافت میں اور اس کی مہمان نوازیوں میں بڑے بہترین حال میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اب تک وہ دنیا کی حیات قبر میں لیے بیٹھے، حالانکہ دنیا کی زندگی برزخی زندگی کے مقابلے میں بالکل ناقص، کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی۔ ناقص ترین زندگی دنیا کی زندگی، جس میں دکھ درد، بیماریاں، پریشانیاں اور کیا کچھ نہیں۔ ہاں برزخی زندگی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جنت کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، نادى مناد من السماء ان قد صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة۔ یہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ کتنی کامیاب زندگی، اور ہم کیا کہتے ہیں ابھی تک دنیا کی زندگی جی رہے۔ یہ کون سی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو ابو بکر صدیق فرمائے ام ایمن رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے اچھے حال میں ہیں، کتنی نعمتوں کے اندر ہیں۔ ام ایمن نے کہا یہ بات میں جانتی ہوں، مگر میرے رونے کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ یہ ولیکن اب کی عدل وحی الذی انقطع، جب تک اللہ کے پیغمبر موجود تھے آسمان سے وحی آتی تھی، رب تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرامین آتے تھے، پیغام آتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے جانے سے وہ سلسلہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ رو رہے ہیں، بلکہ غش کھا کر گر گئے، یا تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، یا پھر حدیث کے مضمون کو سوچ کر۔ مضمون حدیث کیا ہے؟ اول من یسجر علیہم نار جہنم، ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ حالانکہ بڑے بڑے پاپی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ کس پر گرم کی جائے گی؟
کس پر بھڑکائی جائے گی؟ فرمایا کہ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن باری باری پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ پہلے بندے سے پوچھے گا ہاں بھائی کیا عمل لائے ہو؟ وہ جواب دے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، یا اللہ قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پوری زندگی ایک دینی ماحول رہا، علم پڑھا، پھر اس کو پڑھایا، میں دین کا داعی بن گیا، یہ میرا عمل ہے۔ عمل بہت بڑا ہے، مگر اللہ پاک فرمائے گا یہ ٹھیک ہے تم نے پڑھا پڑھایا، لیکن کیوں؟ لیقال قارئ، تاکہ تم کو علامہ اور قاری کہا جائے اور فضیلت الشیخ کہا جائے۔ یہ تمہاری چاہت تھی، یہ چاہت تھی۔ وقد قیل، سب کچھ کہا گیا، تمہاری بڑی تعریفیں ہوئیں اور لوگوں نے بہت تمہیں جو ہے وہ تعریفوں کے ڈوگرے تم پر برسائے، لیکن اب اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو، پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک لو۔ دوسرا پیش ہو رہا ہے، تم کیا لائے ہو؟ انفقت فی سبیلک، تیری راہ میں مال خرچ کیا، بڑا میں سخی تھا۔ اللہ فرمائے گا تم نے مال خرچ کیا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں۔ وقد قیل، سب کچھ ہوا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، تم بڑا سخی کہا۔ اسحبوا بہ الی النار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا، تم نے کیا عمل کیا؟ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا، پورا خون بہا دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے واقعی جہاد کی، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ تم کو بہادر کہا جائے۔ وقد قیل، سب کچھ کہا جا چکا۔ اسحبوا بہ الی النار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ یہ ریاکاری، دکھاوے کا مرض، انتہائی قبیح ترین مرض ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔ قرآن پاک کی آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے۔ اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود اللہ تعالی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی لقاء کا امیدوار ہے، اپنے پروردگار کی لقاء کا، ملاقات کا امیدوار ہے۔ اس ملاقات سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اس ملاقات سے مراد اللہ کا دیدار بیان کیا، اللہ کا دیدار جو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اللہ کا دیدار جنت میں قائم رہے گا، جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، حور و قصور اور نہریں، دودھ، سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا۔ اتنی بڑی نعمت۔ تو جو اس دیدار کو چاہتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو، تو وہ کیا کرے؟ 2 کام کرے۔ فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک صالح عمل آپ کو مل جائے اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ انا افضل العابدین، اللہ کے پیغمبر کہ پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں، جو بھی عمل ہوگا، جو بھی نیکی ہوگی، پہلے میں کروں گا۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل صالح۔ تو اللہ کا دیدار چاہتے ہو، نیک عمل کرو سنت کے مطابق، اور ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں شریک ٹھہرانے سے مراد ریاکاری۔ اگر نماز پڑھو گے، کوئی عبادت کرو گے اور کسی غیر کو شامل کر دو کہ فلاں بھی دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کی نیت، تو یہ شراکت ہے اس غیر کی، یہ شراکت۔ کوئی شراکت روا نہ ہو، اخلاص عبادت ہو اور عمل میں پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت ہو، عمل صالح ہو۔ تو 2 عملوں پر قائم رہو پوری زندگی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ بلکہ یہ جو آیت ہے یہ پورے دین کی روح ہے، پورے دین کی روح۔ یہ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے تھے اور بڑے عابد اور زاہد تھے، محدث تھے۔ ان کا ایک بڑا تاریخی قول ہے، وہ قول پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سورہ ملک کی تفسیر کر رہے تھے، اللہ پاک کا فرمان
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا، تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں موت دے گا. پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں ایک امتحان میں ڈال دے. وہ امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کا امتحان. پھر موت کیوں دے گا؟ تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا حساب لے لے، کیونکہ مرنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، کوئی مفر نہیں ہے. اس کے امر سے پیدا ہوئے، اس کے امر سے موت آئے گی، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا تاکہ تم سے حساب لے. تم حیات کیوں ہے؟ تمہاری آزمائش کے لیے. آزمائش کا نقطہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل. پھر موت کیوں ہے؟ تاکہ اس احسن عمل کے تعلق سے تم سے حساب لے. قاضی فضیل ابن عیاض اس احسن عمل کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے. احسن کا معنی سب سے خوبصورت، اسم تفسیر کا صیغہ ہے، سب سے خوبصورت عمل. یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم قوموں اور برادریوں میں کھوئے ہوئے ہیں. میری قوم، میری برادری، میرے آباء و اجداد، میرا پیر و مرشد، میرا امام. کیا سب سے خوبصورت عمل کا تعین ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں میری برادری کا عمل سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میری برادری کا سب سے خوبصورت. آپ کہیں کہ میرا پیر و مرشد، اس کی تعلیم سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میرا شیخ ہے. کوئی فیصلہ ہو سکے گا؟ اب فیصلے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کے پیغمبر کا خطبہ، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے احسن کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے احسن طریقہ، سب سے احسن عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو قاضی فضیل بن عیاض اس احسن عمل کی تعریف کر رہے ہیں. احسن عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلص و اصوب. ایک تو بالکل خالص ہوتا ہے، دوسرا بالکل درست ہوتا ہے. خالص اور درست یہ اچھے عمل کی نشانی. فرماتے ہیں کہ العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل عند اللہ. اگر عمل خالص ہو، درست نہ ہو، تو اللہ قبول نہیں کرے گا. وكذلك اذا كان صوابا لم يكن خالصا. عمل اگر درست ہے لیکن خالص نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. قبول کب کرے گا؟ جب خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. فرماتے ہیں کہ خالص ہونے کا معنی کیا ہے؟ بمعنی کونہ خالصا ان یکون للہ وحدہ. خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ہو. بمعنی کونہ ثوابا. اور درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ درست ہونے کا معنی یہ ہے ان یوافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ موافق ہو، مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. عمل ثواب یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. ہر عمل، ہر عبادت دو چیزوں پر قائم ہے، ایک اخلاص پر، دوسرا ثواب پر. اخلاص کا معنی عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور ثواب کا معنی عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک تاریخی قول اسی معنی میں، پورے دین کا خلاصہ ہے. وہ مانتے ہیں کہ القول لا ينفع الا بالعمل. زبان کی بات فائدہ نہیں دے گی جب تک عمل نہیں کرو گے، جب تک عمل نہیں کرو گے. والقول والعمل لا ينفعان الا بالنیہ. اور قول و عمل دونوں فائدہ نہیں دیں گے جب تک نیت درست نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو. والقول والعمل والنیت لا تنفع الا اذا وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قول، عمل اور نیت، یہ تین چیزیں مل کر اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گی جب تک یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. یہ پورے دین کی روح ہے. اس لیے یہاں پر ریاکاری کا ذکر کر دیا، اس سے بچو، یہ ایک خفی شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کی سند نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اس سے قیمتی سند کوئی ہو سکتی کہ نبی علیہ السلام کہیں قال اللہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا؟ تو بڑا ایک قیمتی تعلق ہے. اس قسم کی اسانید اور اس قسم کا جو جملہ ہوتا ہے، بڑا ایک متاثر کن ہوتا ہے، بڑا مؤثر ہوتا ہے.
اللہ فرما رہے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے بھی شرکاء، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک کے تعلق سے، تمام شرکاء سے میں بے نیاز ہوں۔ کیسے؟ من عمل عملا، جس شخص نے کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کی، عمل کوئی بھی ہو، عمل کوئی بھی ہو، طلاب اس بات کو جانتے ہیں کہ عمل نکرہ ہے، اور سیاق شرط میں یعنی حرف شرط کے بعد اگر اس میں نکرہ آ جائے اس میں عموم ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا ہو بڑا، ذرے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو، اشرک معی فیہ غیری، اس عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا، اس نے کسی اور کو شامل کر لیا، ریاکاری، ترکتہ وشرکہ، میں اس عمل کو بھی، اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور شراکت کو بھی چھوڑ دوں گا، حصے کو بھی چھوڑ دوں گا، تقسیم نہیں کروں گا کہ اس کی یہ نیکی اتنی میرے لیے تھی، اتنی فلاں کے لیے تھی، جو میرے لیے میں نکال لوں اور فلاں کی فلاں کو دے دوں، نہیں، بے پرواہ ہوں، سب سے بے پرواہ ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس حصے کو بھی چھوڑ دوں گا، اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا، اتنی بے پرواہ ذات۔ اغنی الشرکاء، جتنے بھی شرکاء ہیں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا عمل لاؤ گے جس میں غیروں کو شریک کرو گے تو سب چھوڑ دوں گا، اس عمل کو بھی، حصے کو بھی تقسیم نہیں کروں گا، سب کو چھوڑ دوں گا۔ جی، اس کا مطلب ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں کو پکارے گا اور فرمائے گا اذهبوا الى ما كنتم تراؤون، جن کو دکھاتے تھے عمل کے لیے، جن کے دکھانے کے لیے کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ جزا ملتی ہے، کوئی اجر ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کچھ نہیں، بالکل بیکار عمل۔